نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا کہ بعد میں جو ہمارے بھائی آنے والے ہیں، تو حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، بھائی کا رشتہ تو بہت کم رشتہ ہے، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو اب تک آئے نہیں ہیں، اور میرے آنے کے بعد یعنی ہم اور آپ کو جو نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ اولین اور آخرین قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے نہ آپ کو دیکھا نہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے ان کو دیکھا، تو حوض کوثر پر آپ ان کو کیسے پہچانو گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کو پہچانوں گا اس سے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، مجھے پتہ چلے گا یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میرے بعد آئے، مجھ پر ایمان لے کر آئے، نمازوں کی پابندی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی ان کو یعنی سنائی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو وضو پر استقامت سے کام لیتا ہے، باوضو رہتا ہے اور وضو میں اسباغ کرتا ہے، اسباغ کا معنی کامل وضو کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہیں پہچانوں گا اس بات سے کہ تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اب چاہے تم زیادہ کرو اس چمک کو، مطلب کامل وضو کرو تاکہ آپ کے اعضائے وضو وہ چمک رہے ہوں گے تو میں لوگوں کے درمیان پہچانوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی کے سیاہ گھوڑے ہو، سیاہ یا سفید گھوڑے ہو، اور ان سیاہ گھوڑوں کے اندر ایک سفید گھوڑا ہو، تو کیا آپ نے اس سفید گھوڑے کو دور سے نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں پہچانے گا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ اسی طرح ساری امتوں میں میرے امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں دور سے پہچانوں گا یہ میری امتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے فیضیاب ہونے کے لیے دوسرا بڑا عمل کیا ہے کہ جو آدمی کامل وضو کرتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ حوض کوثر کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پئیں گے۔ میرے محترم دوستوں،